اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تاریخ کا یہ وہ واقعہ ہے جسے زمانے نے بھلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے موجود ہیں وہ اس روز اس واقعے کی یاد منا کر اس کی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ خدائے واحد نے بھی اپنے پیغمبر سے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغام بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج آخر سے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت میدان غدیر میں یہ پیغام اللہ کا آیا، اور اللہ کے نبی نے تمام ان لوگوں کو جو آپ کے ہمراہ تھے سب کو یکجا کیا، جس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے جا چکے تھے انہیں بلایا۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے، تاریخ کے بیان کے مطابق 1,20,000 افراد حضور کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان کے درمیان میں ایک فصیح و بلیغ اور طویل خطبہ، جسے کہا جائے کہ تاریخ کا سب سے طولانی خطبہ غدیر ہے، جو 2.5 گھنٹہ تک حضور اکرم خطبہ دیتے رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی جس ولایت کا اعلان ہوا، اس اعلان میں کم از کم یہ بات تو سامنے آ ہی گئی اور بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ نامساعد حالات بھی ہوں تب بھی فضائل علی سننے کے لیے انسان یکجا ہوتا ہے، چاہے وہ چلچلاتی دھوپ ہی کیوں نہ ہو۔ عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے پیروں میں پتے باندھے ہوئے تھے، سر کے اوپر پتے رکھے ہوئے تھے، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوئے 2.5 گھنٹہ تک مسلسل حضور کا خطبہ سنتے رہے۔ جب خطبہ تمام ہو گیا، آپ ان سے عہد لے چکے، پیمان لے چکے، تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان سے بس چند ہی دن میں رخصت ہونے والا ہوں، اور اب اس کار نبوت کو علی کار امامت کے عنوان سے اس طرح سے انجام دیں گے کہ تمہارے درمیان میں ہمیشہ حق ساتھ واضح رہے گا، حق روشن رہے گا۔ اسی واقعے کو واقع غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں حضور نے
حضور نے حضرت مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ آپ کی ولایت کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اگر صحیح معنوں میں آپ کی ہدایت، آپ کی امامت، آپ کے پیغام حق پر دنیا عمل کرتی تو کبھی گمراہ نہ ہوتی۔ غدیر کا واقعہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس پر آسمان، زمین، عرش، ملائکہ سبھی گواہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے 1,20,000 افراد اس پیغام کے گواہ ہیں، سننے والے ہیں، اور سب نے جا جا کے اپنے گھروں پر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اعزاء سے، اپنے اقربا سے اس واقعے کو نقل کیا۔ اس کے بعد دنیا اسلام پوچھتی ہے کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جس کی گونج کم از کم ان طبقوں میں یقینی پائی جاتی ہے جو پیغام حق کو سمجھتے ہیں، جو پیغام حق کو جانتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرض مسرت، اس عید کے موقع کے اوپر بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ دو مختصر لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اکمال دین اسی دین ہے، اتمام دین اسی دین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کفر مایوس ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ شیطان راندہ بارگاہ تو تھا ہی، لیکن شیطان آج اور زیادہ ذلیل ہو گیا جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا۔ مولا کی اس ولایت کے عظیم موقع کے اوپر جہاں ہمیں روزے کا بھی حکم ہے، روزہ بھی اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ روزے کا ثواب بھی 100 حج کے برابر ہے۔ اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے تو 100 حج ایک طرف اور عید غدیر کا روزہ ایک طرف۔ اس کے اعمال کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اعمال مختصر طریقے سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے، جس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نماز صبح کی طرح سے، اور نماز صبح کے تمام کرنے کے بعد سجدے میں اللہ اکبر، الحمدللہ، شکرن للہ 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس زیارت کو پڑھا جاتا ہے جو زیارت عید غدیر کے لیے مرسوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس دن آپس میں مومنین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس موقع کے اوپر زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور اس عید کو بھی اسی طریقے سے منائیں جس طریقے سے منانے کا حق ہے، یعنی جہاں ہم عبادت کو انجام دیں وہیں عبادت کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ عید کا جو انداز ہوتا ہے اس میں فرحت، مسرت، خوشی، انبساط، سرور، بہجت کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے معین بھی بنیں، مددگار بھی بنیں، بھائی بھی بنیں، مواخات کو بھی قائم کریں، آپسی بھائی چارگی کو قائم کریں، ملت کو قائم کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم ان تمام افراد کو جو اب تک اس واقعے سے لا علم ہیں انہیں بتائیں کہ بھائی یہی وہ واقعہ ہے، اس واقعے کے ذریعے سے ہم سب کو خداوند عالم کی طرف سے بڑا ہی مسرت آمیز پیغام ہے۔ مولا کو بنا ہی دیا، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے۔ جس طرح سے اللہ ولی ہے، جس طریقے سے نبی ولی ہے، جس طریقے سے علی ولی ہے، اسی طریقے سے اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اور رسول کے ساتھ ساتھ ہمارے مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب بھی ہمارے مولا ہیں۔
صلوات پر محمد و آل محمد۔ راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، سارا دین خدا غدیر سے ہے، راز ہم پر وہ علی کو تو مانتے ہیں مگر وہ علی کو تو مانتے ہیں مگر بس انہیں مسئلہ غدیر سے ہے، راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، رابطہ خود کرے گا اس سے خدا، رابطہ خود کرے گا اس سے خدا، گر تیرا رابطہ غدیر سے ہے، راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، راز ہم پر کچھ نہیں دین کربلا کے بغیر، کچھ نہیں دین کربلا کے بغیر، اور خود کربلا غدیر سے ہے، اور خود کربلا غدیر سے ہے، راز ہم پر کھلا غدیر